حاصل ایپیسوڈ 4 سسٹر۔ مجھے آپ سے ایک درخواست کرنی ہے۔ وہ اس دن چرچ سے واپس آ کر سیدھی سسٹر پیٹریشیا کے پاس گئی تھی۔ سسٹر ایلزبتھ بھی ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں یہاں کانوینٹ میں رہنا نہیں چاہتی، آپ مجھے کہیں اور بھجوا دیں۔ سسٹر پیٹریشیا اس کے مطالبے پر حیران رہ گئی تھیں۔ کیوں؟ کیا ہو گیا ہے؟ میں یہاں خود کو آزاد محسوس نہیں کرتی۔ میں اپنے مذہب کے مطابق عبادت نہیں کر سکتی۔ مجھے صرف قرآن پاک میں دلچسپی ہے، ان کتابوں میں نہیں جو آپ مجھے پڑھنے کے لیے دیتی ہیں۔ سسٹر پیٹریشیا کو وہ اتنی بدلی ہوئی لگی تھی کہ انہیں چند لمحوں کے لیے یقین نہیں آیا تھا کہ یہ سب الفاظ اس کے ہیں۔ کرسٹینا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ پلیز سسٹر، میں کرسٹینا نہیں، ثانیہ ہوں، آپ مجھے میرے نام سے پکاریں۔ سسٹر پیٹریشیا نے سسٹر ایلزبتھ کی طرف دیکھا تھا۔ سسٹر، میں مسلمان ہوں اور میں مسلمان ہی رہنا چاہتی ہوں، میری برین واشنگ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ خود یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنی طاقتور کیسے ہو گئی تھی، مگر اس وقت اسے کسی چیز سے خوف نہیں آ رہا تھا، نہ کسی کی ناراضی سے، نہ کسی کی اکیلا کر دینے سے اور نہ ہی موت سے۔ ثانیہ، تمہارا نام صرف اس لیے بدلا گیا تھا تاکہ تمہارے نام کی کسی لڑکی کے یہاں ہونے کی بات لیک آؤٹ نہ ہو سکے، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ سسٹر پیٹریشیا کا لہجہ ایک دم معذرت خواہانہ ہو گیا تھا۔ آپ یہ خبر لیک آؤٹ ہو جانے دیں، مگر مجھے میرے اپنے نام سے پکاریں۔ میں اب کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوں، میرے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہوگا اور میں اسے روک نہیں سکتی، مگر آپ مجھ سے میرا تشخص چھیننے کی کوشش نہ کریں، مجھے یہاں سے بھجوا دیں۔ اس کا لہجہ اتنا قطعی تھا کہ وہ دونوں سسٹرز میں سے کسی نے مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم کو یہاں سے بھجوا دیا جائے گا۔ تھینک یو سسٹر۔ وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ پچھلے بہت سے دنوں میں پہلی بار اس نے بڑی بے خوفی سے لائبریری میں جا کر قرآن پاک کی بلند آواز سے تلاوت شروع کر دی تھی۔ اب مجھے اس شخص کے لیے چرچ نہیں جانا، کیونکہ وہ وہاں نہیں آئے گا۔ وہ کبھی کسی چرچ میں اللہ کو ڈھونڈنے اور سکون پانے نہیں جائے گا، اور مجھے کسی جھوٹ کا سہارا لے کر یہاں سے اس کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ اور اب مجھے کسی سے یہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کون ہوں اور کیا چاہتی ہوں، اور آج مجھے ڈائننگ روم میں کسی دعا میں شرکت کے ساتھ اپنا کھانا نہیں کھانا۔ مجھے کھانا کھانے سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھنی ہے اور بآواز بلند پڑھنی ہے، اور کل مجھے کسی چرچ کی سروس میں شرکت نہیں کرنا۔ واحد کام جو مجھے کرنا ہے وہ اس قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور مجھے یہ تلاوت کسی بھی چھپ کر اور ڈر کر نہیں کرنی، اور نہ ہی نماز پڑھتے وقت مجھے دل میں کوئی خوف رکھنا ہے۔ پھر جنہیں مجھے چھوڑنا ہوگا وہ مجھے چھوڑ دیں گے، اور مجھے صرف اپنے اللہ سے سہارا چاہیے۔ میرا اللہ اور میرا رسول میرے لیے کافی ہے، اور میں اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے رحمت کی طلبگار ہوں۔ اسے زندگی میں کبھی خود کو اتنا طاقتور محسوس نہیں کیا تھا جتنا وہ اس وقت محسوس کر رہی تھی۔ تم نے کیا سوچا ہے؟ ہیومن رائٹس کمیشن کی اس نامی گرامی عہدیدار نے اس سے ایک بار پھر پوچھا تھا۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں، مجھے کسی کورٹ میں پیش ہونا ہے، نہ ہی میڈیا کے سامنے آنا ہے۔ مجھے ایسا کچھ نہیں کرنا ہے۔ اس نے انکار کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم انکار نہیں کر سکتی، یہ دونوں کام تمہارے لیے ضروری ہیں۔ تم اس کیس میں گواہ ہو، تمہاری گواہی بہت ضروری ہے۔ تمہاری گواہی کے بغیر بلال بچ جائے گا۔ اس کے سر میں درد کی لہریں اٹھنے لگی تھیں، اور میڈیا کے سامنے آنا اس لیے ضروری ہے تاکہ تم انہیں بتا سکو کہ اس ملک میں عورتوں کو کس قسم کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے حقوق کس طرح پامال کیے جاتے ہیں، اقلیتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کس طرح امتیاز برتا جاتا ہے۔ تمہارا میڈیا کے سامنے آنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ وہ عورت بولتی جا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میری اس طرح کے بیانات سے کیا ہوگا؟ مسلمانوں اور اقلیتوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو جائیں گے۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے کسی اقلیت کو نقصان اٹھانا پڑے، مگر آپ مجھ سے جو چاہ رہی ہیں اس کے بعد یہی ہوگا۔ وہ کچھ برہم ہو گئی تھی۔ ہم نے اس بارے میں بہت سوچا ہے، اور پچھلے 1 سال کے عرصے میں یہی سوچ کر خاموشی اختیار کیے رکھی ہے تاکہ اس مسئلے کی وجہ سے دونوں کمیونٹیز کے درمیان کوئی کشیدگی نہ ہو، مگر اب حالات کافی حد تک نارمل ہیں۔ جویل کی فیملی باہر منتقل ہو چکی ہے، ان پر کسی قسم کے حملے کا خطرہ نہیں ہے، مگر باقی لوگوں پر تو ہے۔ ساری اقلیتیں تو باہر شفٹ نہیں ہو سکتی۔ میری ایک غلطی سے میری اور ڈیوڈ کی فیملی کو جو نقصان پہنچا ہے، میں نہیں چاہتی اب ویسا کوئی نقصان کسی دوسرے کو برداشت کرنا پڑے۔ تم نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔
تم نے جو کیا وہ اپنے حق کے لیے کیا، تاریخ میں تم جیسی لڑکیوں کا نام بہت اونچی جگہ لکھا جائے گا۔ وہ عورت اب ایک بار پھر اس کے سامنے جال بچھا رہی تھی۔ مجھے کسی تاریخ میں نام نہیں لکھوانا ہے، مجھے کسی تاریخ کا حصہ نہیں بننا ہے۔ میں نے جو کچھ کیا مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ تاریخ میرے چہرے کو سونے سے لکھے یا چاندی سے، مگر میری نظروں میں میرا سیاہ چہرہ سیاہ ہی رہے گا۔ دنیا کو کوئی پانی اس سیاہی کو دور نہیں کر سکتا۔ میرے گناہوں نے میرے ہاتھ پاؤں کاٹ کر مجھے محتاج بنا کر آپ کے سامنے پھینک دیا ہے۔ اب میں چاہوں بھی تو اپنے پیروں پر خود کھڑی نہیں ہو سکتی، مگر میں اس سب کے لیے کسی کو ذمہ دار نہیں سمجھتی۔ یہ صرف اور صرف میری غلطی تھی۔ میری غلطی کی وجہ سے ڈیوڈ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور بس یہ کافی ہے۔ مجھے کسی میڈیا کے سامنے آ کر اپنا یہ بدصورت چہرہ لوگوں کے نہیں دکھانا ہے۔ وہ عورت عجیب نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ میڈیا کے سامنے تمہیں آنا چاہیے یا نہیں، مگر کورٹ میں تمہیں پیش ہونا چاہیے۔ تم مانتی ہو کہ غلطی تمہاری تھی جس کی وجہ سے ڈیوڈ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ تم انصاف کرو ڈیوڈ کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ؟ تم کورٹ میں پیش نہ ہو کر ایک اور گناہ نہیں کرو گی کیا؟ سچ چھپا کر، بلال کو سزا سے بچا کر؟ پلیز اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دیں، اس وقت میں کچھ سوچنا نہیں چاہتی، پلیز آپ یہاں سے چلی جائیں۔ وہ یکدم سر پکڑ کر چلانے لگی تھی۔ ہیومن رائٹس کمیشن سے متعلق وہ تینوں عورتیں کچھ دیر خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہنے کے بعد کمرے سے نکل گئی تھیں۔ ان عورتوں کے جانے کے بعد بہت دیر تک اس کے ذہن میں ان کی باتیں گونجتی رہی تھیں۔ وہ ایک عجیب شش و پنج میں گرفتار تھی۔ اس کی گواہی سے بلال کو نقصان پہنچتا تھا، اور گواہی نہ دینے سے وہ ضمیر کی خلش کا شکار تھی۔ بلال نے ڈیوڈ کو قتل کیا ہے، اور میں گواہی نہ دے کر اس گناہ میں اس کے شریک کیوں بننا چاہتی ہوں؟ میں گواہی نہ دے کر ایک بار پھر اللہ کے سامنے نہیں، میں اب ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس سے مجھے اللہ کی ناراضی کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر میں اپنے غلط کام کی سزا بھگت رہی ہوں تو پھر بلال کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ دنیا کا کوئی قانون اسے یہ حق نہیں دیتا کہ وہ ڈیوڈ کو قتل کر دے۔ اگر بات انصاف کی ہے تو ڈیوڈ اور اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے۔ اس شام نماز پڑھنے کے بعد خود بخود ہی جیسے اس کے لیے ہر فیصلہ آسان ہو گیا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنے لوگوں کو خود کو گھورتے نہیں دیکھا تھا۔ ان میں ہر طرح کی نظریں تھیں، وہ نظریں جن میں اس کے لیے نفرت تھی، وہ نظریں جن میں اس کو دیکھ کر حیرانی تھی، اور وہ نظریں جن میں اس کے لیے ترس تھا۔ کورٹ کے اندر داخل ہونے تک اس نے اپنے بارے میں بہت سے جملے سن لیے تھے۔ اس کا دل ان جملوں کو سن کر زمین میں گڑنے کو نہیں چاہا تھا، وہ پہلے ہی زمین میں گڑ چکی تھی۔ وہ جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک آیت لہرائی، اور اس ذلت کا انتخاب میں نے اپنی مرضی سے کیا، اور اب مجھے صبر کرنا چاہیے۔ اس نے چادر سے چہرے کو چھپاتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو بھینچ لیا تھا۔ کورٹ روم میں بہت عرصے کے بعد اس نے چند ایسے چہروں کو دیکھا تھا جن کے بغیر رہنا کبھی اس کے لیے ناممکن تھا، اور اب وہ کتنے عرصے سے ان کے بغیر ہی رہ رہی تھی۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ کٹہرے میں کھڑے بلال پر اس نے دوسری نظر نہیں ڈالی تھی۔ پہلی نظر اس سے ملتے ہی بلال نے زمین پر تھوک دیا تھا، اور یہ بلال وہ تھا جو اس کے کہنے پر کوئی بھی کام کرنے کو تیار رہتا تھا۔ اور آج اس کی آزمائش تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ عدل کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، اور تب عدل کرنا جب اس سے اپنی ہی جسم کا ایک حصہ زخمی ہوتا ہے۔ اس نے اپنے وجود میں پہلی بار کپکپاہٹ محسوس کی تھی۔ جج نے اسے کٹہرے میں بلوا لیا تھا۔ لوگوں سے بھرے ہوئے کورٹ روم پر نظر دوڑاتے ہوئے اس نے جج کو دیکھا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے اپنا بیان ریکارڈ کروانا شروع کر دیا تھا۔ کورٹ روم میں سناٹا تھا، اور وہ جانتی تھی بلال کی زندگی کا فیصلہ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کریں گے، اور اس نے وہاں سچ کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا تھا۔ اگلے چند ہفتوں میں عدالت نے اس کی کسٹڈی کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جج پر کتنا پریشر ڈالا گیا تھا، مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ اسے اس کی مرضی کے مطابق اس ادارے کے پاس رہنے دیا گیا تھا جہاں وہ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی چند دنوں کے اندر اسے اپنے ملک سے باہر بھجوا دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس نے عدالت کو بلال کو عمر قید کی سزا دیتے ہوئے بھی سنا تھا۔ اس نے بلال کے چہرے پر پھیلتی ہوئی تاریکی بھی دیکھی تھی۔ وہ بلال کے خوابوں سے واقف تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی کہاں گزرے گی۔ وہ 30 سال کا تھا، اور اگلے کئی سال اس نے، اور یہ سب صرف میری وجہ سے ہوا ہے،
صرف میری وجہ سے، اس نے سوچا تھا، اور اس کے اعصاب پر تھکن سوار ہونے لگی تھی۔ کوئی اپنے خاندان کے لیے اتنی رسوائی کا سبب نہیں بن سکتا جتنی رسوائی میں نے اپنے خاندان کو دی ہے۔ کاش اللہ نے مجھے اس دنیا میں اتارا نہ ہوتا، یا اتارا تھا تو بہت پہلے مجھے مار دیا ہوتا، اتنی لمبی زندگی نہ دی ہوتی۔ اس نے کورٹ سے باہر نکلتے ہوئے اپنی گیلی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے کہا تھا، مجھے اپنی زندگی کے لیے خود راستہ ڈھونڈنے دے، میں وہ سب نہیں کر سکتی جو آپ چاہتے ہیں۔ مجھے کسی پریس کانفرنس میں اسلام اور پاکستان میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کوئی مذمتی بیان نہیں دینا۔ آپ مجھے اپنے ہاتھ کا ہتھیار بنائیں، مجھے چھوڑ دیں، میری برین واشنگ کرنے کی کوشش مت کریں۔ تم بہت سے حقائق کو نظر انداز کر رہی ہو۔ اس وقت اگر تم اس ملک میں زندہ سلامت موجود ہو تو یہ ہماری وجہ سے ہے۔ تم کو یاد رکھنا چاہیے کہ تمہارے لوگ اور تمہارا خاندان تمہارے ساتھ کیا کر سکتے تھے۔ صرف ہم لوگوں کی وجہ سے تم یہاں محفوظ بیٹھی ہو۔ بعض دفعہ زندگی سب کچھ نہیں ہوتی۔ میرے پاس بھی زندگی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ ہم تمہیں صرف ایک بار پریس کانفرنس میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد تم بے شک دوبارہ کبھی پریس کے سامنے مت آنا۔ مجھے ایک بار بھی پریس کے سامنے نہیں آنا۔ اگر آپ نے مجھے مجبور کیا تو میں پریس کانفرنس میں یہ کہہ دوں گی کہ آپ لوگوں نے ٹریپ کیا تھا، اور میں یہ سب کچھ آپ لوگوں کے کہنے پر کر رہی ہوں۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں۔ امریکہ آنے کے بعد اسے مسلسل پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ وہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرے تاکہ میڈیا کے ذریعے ان ایشوز کو مزید اچھالا جائے جو پاکستان کے متعلق مغربی عوام کی رائے خراب کرتے رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس کی جو مغربی کی تنظیم اسے پاکستان سے امریکہ لانے اور وہاں سیاسی پناہ دلوانے کی موجب بنی تھی، اب وہ بدلے میں اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ امریکہ میں ہی اس کی ملاقات ڈیوڈ کی فیملی سے کروائی گئی تھی، اور اس بار ڈیوڈ کی فیملی نے اسے اسی کام پر مجبور کرنے کی کوشش کی تھی جو کام اس تنظیم کے افراد کروانا چاہ رہے تھے۔ اس کا جواب ایک بار پھر انکار کی صورت میں تھا۔ میں جانتی ہوں میری وجہ سے آپ کو اپنے بیٹے کی جان سے ہاتھ دھونا پڑا، مگر میں مجبور ہوں، میں آپ کی بات نہیں مان سکتی۔ ڈیوڈ کی فیملی واپس جاتے ہوئے بہت مشتعل تھی۔ اسے قائل کرنے میں ناکامی پر چند ہفتوں کے بعد اسے اس کی مرضی کے مطابق چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ وہاں سے نکلتے ہی طے کر چکی تھی کہ اسے کہاں جانا ہے۔ پرس میں کچھ ڈالرز اور ایک بیگ لیے وہ اسلامک سینٹر چلی گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اب اسے مدد کی ضرورت تھی، اور یہ مدد اسے امریکہ میں کہیں اور سے نہیں مل سکتی تھی۔ اسے سر چھپانے کے لیے جگہ اور ایک جاب کی ضرورت تھی، اور یہ چیزیں اسے اب اور کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ اسلامک سینٹر میں اس نے چند ماہ کے سوا اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا اور پھر مدد کے لیے درخواست کی تھی۔ اسے جواب میں ایک ریفرنس لیٹر کے ساتھ ایک پاکستانی کے پاس بھجوا دیا گیا تھا۔ وہاں جا کر اسے دوبارہ اپنی داستان نہیں سنانی پڑی تھی۔ اس پاکستانی نے اپنے ایک سٹور میں اسے سیلز گرلز کے طور پر ملازمت دے دی تھی۔ اسی کے توسط سے ایک جگہ پر پیئنگ گیسٹ کے طور پر اس کے لیے رہائش کا بندوبست بھی کر دیا گیا تھا۔ اسے ایک بار پھر اپنی زندگی نئے سرے سے صرف اپنے بلبوتے پر شروع کرنی تھی، اور یہ کام اس سے مشکل شروع میں بہت لگتا تھا۔ بعض دفعہ سب کچھ اسے ایک ڈراؤنا خواب لگتا تھا۔ اسے لگتا تھا جب وہ نیند سے بیدار ہوگی تو یہ خواب بھی ختم ہو جائے گا، وہ ایک بار پھر وہیں کھڑی ہوگی جہاں پہلے تھی، مگر ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ جو وہ کر چکی ہے وہ واقعی اس نے کیا تھا۔ مجھے ڈیوڈ سے محبت کیسے ہو گئی، اور پھر اس کے لیے میں جو کچھ کرتی رہی وہ کیسے کرتی رہی؟ کیا وہ سب کرنے والی میں ہی تھی؟ وہ بعض دفعہ سوچ کر حیران ہو جاتی تھی، اور یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ مجھے اپنے مذہب کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر پتہ ہوتا تو یہ سب کچھ کبھی نہ ہوتا۔ وہ پچھتاوے کا شکار ہو جاتی۔ کیا مجھے واقعی ڈیوڈ سے محبت ہوئی تھی، یا پھر وہ سب کچھ ایک جادو تھا، ایک ایسا جادو جس نے میری زندگی برباد کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا تھا؟ بلال جیل کے اندر عمر قید کاٹے گا، میں ملک سے باہر عمر قید کاٹوں گی، وہ عمر قید کاٹتے کے بعد آزاد ہو کر واپس گھر چلا جائے گا۔ سب کچھ اس کے لیے دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ مجھے اپنی باقی زندگی کسی اولڈ ہوم میں گزارنا ہوگی۔ جاب سے واپس گھر آنے کے بعد وہ کئی گھنٹے روتی رہتی، اور پھر اچانک اسے وہ یاد آنے لگتا۔ بے اختیار اس کے آنسو تھم جاتے۔ پتہ نہیں وہ اب کیسا ہوگا، زندگی کیسے گزار رہا ہوگا، مجھے یاد بھی کرتا ہوگا یا نہیں۔ جوں وہ اس سے اپنا رابطہ ختم کرتی گئی تھی اسے وہ زیادہ یاد آنے لگا تھا۔ جب اس نے مکمل
طور پر اس سے رابطہ ختم کر دیا، تب اسے پہلی بار پتہ چلا تھا وہ اس کے لیے صرف نیکی نہیں رہا تھا، وہ اس کے لیے کچھ اور ہو چکا تھا، اور یہ انکشاف اس کے لیے بے حد ہولناک تھا۔ اس کا خیال تھا اسے ڈیوڈ کے بعد کسی سے محبت نہیں ہو سکتی تھی، مگر اس کا خیال غلط ثابت ہو چکا تھا۔ اسے محبت ہو چکی تھی۔ بہت دفعہ اپنے قریب سے گزرتے ہوئے کسی شخص پر اسے اس کا گمان ہوتا اور وہ اسے پکار بیٹھتی، پھر اچانک اسے احساس ہوتا کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ بہتر ہے وہ کبھی دوبارہ میرے سامنے نہ آئے، اس سے دوبارہ کبھی میری ملاقات نہ ہو، ورنہ میرے ہر جھوٹ کو جان جائے گا، اور پھر وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ اللہ اسے دوبارہ کبھی میرے سامنے مت لانا۔ وہ ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرتی۔ ہر ہفتے وہ اسلامک سینٹر جایا کرتی تھی، جہاں جانے کے بعد وہ کچھ پرسکون ہو جاتی تھی۔ اسے آہستہ آہستہ صبر آنے لگا تھا۔ پہلے کی طرح وہ جاب سے آنے کے بعد سارا دن رو کر نہیں گزارتی تھی، خاموشی سے قرآن لے کر بیٹھ جاتی تھی۔ کمرے کی خاموشی اور تنہائی میں اسے اللہ اپنے بہت قریب محسوس ہوتا تھا، یوں جیسے وہ اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہو، جانچ رہا ہو، پرکھ رہا ہو۔ بعض دفعہ وہ اپنی سوچوں پر ہنس پڑتی۔ اللہ کو مجھے جانچنے اور پرکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اپنے عقیدے میں ثابت قدم رہی ہوں، نہ مستحکم۔ مشکل کے وقت میں وہ آگے کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ ماضی اس کے لیے دو دھاری تلوار کی طرح تھا، وہ اسے زخمی کرتی رہتی تھی۔ میں اپنے اعمال کی وجہ سے اتنا پیچھے چلی گئی ہوں کہ اگر چاہوں تو بھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتی۔ گناہ گاروں کو اللہ معاف نہیں کرتا، انہیں میری طرح زندگی میں ہی دوزخ دے دیتا ہے، اور میرے جیسے لوگ ساری عمر اس دوزخ سے فرار نہیں ہو سکتے۔ پھر بھی میں اللہ سے دعا کرتی رہوں گی کہ وہ مجھے اس گناہ کے لیے معاف کر دے جو میں نے اس کی نافرمانی کر کے کیا۔ کاش وقت ایک بار پھر پیچھے چلا جائے اور میں دوبارہ کبھی اللہ اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کروں۔ کاش میں ہمیشہ ان دونوں کی فرما بردار رہوں۔ میری زندگی میں نافرمانی کے وہ لمحات کبھی نہ آتے، وہ سوچتی اور رونے لگتی۔ اسلامک سینٹر میں وہ ایک مصری عالم کے پاس باقاعدگی سے جایا کرتی تھی۔ پروفیسر عبدالکریم بہت پرسکون اور مشفقانہ انداز میں اسے تسلی دیا کرتے تھے۔ تم نے جو کچھ کیا ہے اللہ تمہیں اس کے لیے ضرور معاف کر دے گا، کیونکہ تم سچے دل سے اپنی غلطیوں کے لیے معافی مانگ رہی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے اللہ اب تمہیں معاف کر چکا ہو۔ ان کے پاس سے آنے کے بعد وہ اگلے دن بہت پرسکون رہتی، ان کے الفاظ اس کے ذہن میں گردش کرتے رہتے۔ اس نے ان کے پاس جا کر بہت سے اعتراف کیے تھے، اور انہوں نے ہر بار بہت پرسکون انداز میں اس کی باتیں سنی تھیں۔ 3 سال گزرنے کے بعد انہی کے سامنے پہلی بار اس نے اپنی تنہائی کا اعتراف کیا تھا۔ کچھ وقت لگے گا، مگر اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جن لوگوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے ان پر بہت رحم کرتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اسے قرآنی آیات کے حوالے دے کر تسلی دی تھی۔ مجھے اپنے گناہ پر اتنا پچھتاوا ہے کہ میں اب اپنے آپ کو کسی نعمت کا حقدار بھی نہیں سمجھتی، اس نے ان کے پاس سے اٹھتے ہوئے سوچا تھا۔ 5 سال اسی طرح گزر گئے تھے، اور پھر ایک دن اسلامک سینٹر میں پروفیسر عبدالکریم نے اس سے کہا تھا، اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ ان کی بات اسے بہت عجیب لگی تھی۔ تم ساری زندگی اکیلی رہ سکتی ہو، نہ ہی تمہیں اکیلا رہنا چاہیے۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک پروپوزل ہے۔ تمہارے بارے میں پہلے ہی میں اس سے بات کر چکا ہوں، وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی تم سے شادی پر تیار ہے۔ انہوں نے اسے اس لڑکے کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا تھا۔ ان کے سامنے ایک لفظ نہیں بول سکی تھی۔ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے اچانک اسے احساس ہوا تھا کہ وہ واقعی ساری زندگی اکیلے نہیں رہ سکتی۔ شعوری اور لاشعوری طور پر اس سے ایک سہارے کی تلاش تھی، اور یہ سہارا اس کی اپنی فیملی ہی ہو سکتی تھی۔ میرا خیال ہے تم اس شخص کے ساتھ بہت خوش رہو گی، انہوں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا تھا، اور اس کے ذہن کی اسکرین پر ایک چہرہ لہرایا تھا۔ خوش؟ میں صرف ایک شخص کے ساتھ رہ کر سکتی ہوں، اور اس شخص کے لیے میں مر چکی ہوں۔ ہاں، شادی کسی کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے، اور زندگی کسی کے ساتھ بھی گزاری جا سکتی ہے، اور مجھے واقعی کسی کے ساتھ شادی کر لینا چاہیے۔ شاید میری زندگی میں کچھ بہتری آ جائے، شاید مجھے اولڈ ہوم نہ رہنا پڑے۔ اس نے پروفیسر عبدالکریم کے پاس سے اٹھتے ہوئے سوچا تھا۔ 3:45 بجے وہ اسلامک سینٹر پہنچ گئی تھی۔ پروفیسر عبدالکریم بن اسود اپنے آفس میں اس کے منتظر تھے۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس سے گفتگو میں مصروف ہو گئے تھے، ساتھ ساتھ وہ اپنے چھوٹے موٹے کام بھی نپٹا رہے تھے۔ اپنی ڈاک
دیکھ رہے تھے، پہلے سے لکھ کر رکھے گئے کچھ خطوط کو لفافوں میں بند کر کے پتے لکھ رہے تھے۔ ایک دو بار انہوں نے اپنے پیجر پر آنے والے پیغام دیکھے۔ وہ کسی دلچسپی کے بغیر ان کی باتیں سنتی اور معمول کے کام دیکھتی رہی۔ ان سے تمام ملاقاتوں میں آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ ان کی باتوں پر توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ اس کا ذہن کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ ڈیوڈ، حدید اور اب یہ تیسرا شخص، اور اگر زندگی اس تیسرے شخص کے ساتھ ہی گزارنی ہے تو پھر پہلے دونوں لوگوں کو میری زندگی میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یا مجھے ان سے ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے اپنے گلے میں نمی اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کیا آپ نے اسے میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے؟ اس نے تیسری بار پروفیسر عبدالکریم سے پوچھا تھا۔ ہاں، اور اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسے ابھی بھی بے یقینی تھی۔ وہ مسکرائے تھے۔ تمہارے خیال میں اسے کیا اعتراض کرنا چاہیے؟ وہ خاموش رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تم پریشان ہو، یہ نارمل چیز ہے۔ تم اس سے ملی نہیں، اس لیے تمہارے دل میں بہت سے خدشات ہیں۔ جب تم اس سے مل لوگی تو تمہارے خدشات ختم ہو جائیں گے۔ وہ اپنی عمر کے دوسرے لوگوں سے بہت مختلف ہے، بہت میچیور اور بہت ٹھنڈے مزاج کا مالک ہے۔ تمہیں اس سے بات کر کے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے بارے میں میری رائے اتنی اچھی کیوں ہے۔ وہ اپنے اسی مخصوص انداز میں نرم اور ولیع آواز میں اسے سمجھا رہے تھے۔ 4:15 بجنے والے ہیں، وہ بس آنے ہی والا ہوگا۔ وقت کی پابندی کرتا ہے، اس کی اچھی عادتوں میں سے ایک یہ بھی ہے، انہوں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وقت کی پابندی، اسے کوئی بے اختیار یاد آیا تھا۔ آنکھوں میں آنے والی نمی کو روکنے کے لیے اس نے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا تھا۔ ہر چیز کو کبھی نہ کبھی اپنے مقام پر جانا ہی ہوتا ہے۔ بہت عرصہ پہلے پروفیسر عبدالکریم کی کہی ہوئی ایک بات اسے یاد آئی تھی، اور شاید میرا مقام یہ تیسرا شخص تھا، ڈیوڈ یا حدید نہیں۔ اور کاش میں یہ سب پہلے جان گئی ہوتی۔ وہ پروفیسر عبدالکریم کے سامنے پڑی میز کی چمکدار سطح کو دیکھتے ہوئے سوچتی رہی۔ 4:10 پر دروازے پر کسی نے دستک دی تھی، اور پھر دروازہ کھول کر کوئی اندر آ گیا تھا۔ اسے اپنی پشت پر قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکن کو تیز اور ہاتھوں کو سرد ہوتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ پھر اس نے ایک آواز سنی۔ گرم کمرے میں بھی اس کا پورا جسم جیسے برف کی چٹان بن گیا تھا۔ پروفیسر عبدالکریم اب آنے والے سے بات کر رہے تھے۔ ثانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے ماتھے پر نمی محسوس کرنے کی کوشش کی تھی۔ ماتھا خشک تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اسے پسینہ آ گیا ہوگا۔ آنے والا اس کے پاس سے گزر کر پروفیسر عبدالکریم کے بائیں جانب میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسی کھینچنے لگا تھا۔ ثانیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ پروفیسر عبدالکریم نے دونوں کا تعارف کروایا تھا۔ وہ بہت دیر تک اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکی تھی۔ وہ بھی کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ ثانیہ نے اس کے چہرے سے نظر ہٹا لی تھی۔ وہ بڑی سنجیدگی سے پروفیسر عبدالکریم کی باتوں میں مصروف تھا۔ تم یقیناً اسے پسند کرو گی، بہت میچیور اور ٹھنڈے مزاج کا مالک ہے، پروفیسر عبدالکریم نے چند منٹ پہلے اس کے بارے میں کہا تھا۔ ہاں، وہ بہت دکھنے میں ایسا ہی لگ رہا ہے، میچیور اور کول ہیڈڈ۔ میں کیا کوئی بھی لڑکی اسے پسند کر سکتی ہے، چاہے پہلے اس کی زندگی میں کوئی آیا ہو یا نہیں، اس نے تلخی سے سوچا تھا۔ تم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں تقریباً سب کچھ پہلے ہی جانتے ہو۔ میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے میں نے تم لوگوں کو آگاہ نہ کر دیا ہو۔ اب یہ ضروری ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کرو تاکہ ایک دوسرے کے بارے میں مزید جو کچھ جاننا ضروری ہے جان سکو۔ میں کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر چلا جاتا ہوں، تم لوگ اتنی دیر آپس میں بات کر سکتے ہو۔ پروفیسر عبدالکریم کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ ثانیہ نے گردن موڑ کر اپنی پشت پر بند ہوتا ہوا دروازہ دیکھا تھا، پھر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رنگ سے اپنی جینس پر نظر نہ آنے والی لکیریں بنانے میں مصروف تھا۔ ثانیہ نے اس پر نظر ہٹا لی تھی۔ سامنے فرینچ ونڈوز سے اس نے باہر نظر آنے والے منظر میں اپنی دلچسپی کی کوئی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، کوئی بھی چیز۔ وہ ناکام رہی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، اور خاموشی کو توڑنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ کون پہلے بولے گا، میں یا یہ؟ اور جو پہلے بات شروع کرے گا وہ کیا کہے گا؟ ثانیہ نے سوچنے کی کوشش کی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ میرے پاس تو کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر یہ کیوں خاموش ہے؟ اس کے پاس تو کہنے کے لیے بہت کچھ ہونا چاہیے، بہت کچھ۔ اس کے پاس تو لفظوں کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔
ثانیہ نے سوچا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا تھا۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 5ویں منٹ پر ثانیہ نے اسے گہری اور لمبی سانس لیتے ہوئے سنا تھا، یوں جیسے وہ کسی ٹرانس سے باہر آ گیا تھا۔ اور اب یہ کیا کہے گا؟ ثانیہ نے سر جھکائے جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی۔ پچھلے 6 سال میں جس چہرے کو دیکھنے کی میں نے سب سے زیادہ کوشش کی تھی وہ تمہارا چہرہ تھا، اور آج یہاں تمہیں دیکھنے کے بعد جس چہرے کو میں کبھی دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتا وہ بھی تمہارا چہرہ ہے۔ عجیب بات ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، مجھے یقین تھا یہ ایسی ہی کوئی بات کہے گا۔ ثانیہ نے سوچا، پچھلے 6 سال میں جس چہرے کو میں کبھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی وہ تمہارا چہرہ تھا، اور آج یہاں اس کمرے میں تمہیں دیکھنے کے بعد جس چہرے کو میں دوبارہ کبھی اپنی نظروں سے اوجھل ہونے نہیں دینا چاہتی وہ بھی تمہارا ہی چہرہ ہے۔ عجیب بات ہے نا؟ اس نے سوچا تھا۔ اپنے اندازے کے صحیح ہونے پر اسے جیسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی تھی۔ وہ اب بھی بول رہا تھا اسی پختہ اور سرد آواز میں، میں لوگوں کو کبھی سمجھ نہیں سکتا، اور عورت کو تو شاید بالکل بھی نہیں۔ میں نہیں جانتا ہر ایک مجھے دھوکہ ہی کیوں دینا چاہتا ہے۔ میں نے تو کبھی کسی کے لیے برا سوچا ہے نہ برا چاہا، پھر بھی پتہ نہیں لوگ میرے ساتھ یہ سب کیوں کرتے ہیں۔ اپنی گود میں رکھے ہوئے دائیں ہاتھ کی پشت پر اس نے پانی کے چند قطرے گرتے دیکھے تھے، اور پھر ہاتھ دھندلا گیا تھا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ اس کی آواز اب بھی کمرے میں گونج رہی تھی۔ تمہیں یہاں اس کمرے میں دیکھنے کے بعد مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں پھر وہیں پہنچ گیا ہوں جہاں 6 سال پہلے کھڑا تھا، اور میں آج تک وہیں کھڑی ہوں جہاں 6 سال پہلے تھی۔ 6 سال پہلے تم سے ملنے کے بعد میں نے سوچا تھا دنیا میں ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو خود غرض نہیں ہیں، جنہیں دوسروں کی پرواہ ہے۔ 6 سال پہلے میں نے تمہیں آئیڈیالائز کیا تھا۔ میں نے سوچا تھا مجھے زندگی میں تمہارے جیسا بننا ہے۔ آج یہاں اس کمرے میں بیٹھا میں سوچ رہا ہوں کیا دنیا میں مجھ سے زیادہ بے وقوف کوئی اور ہوگا؟ اس کی آواز میں رنجیدگی تھی۔ ثانیہ کے ساتھ ہاتھ پر گرنے والے پانی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ 5 سال پہلے جب میں نے واپس جا کر تمہیں تلاش کرنے کی کوشش کی تھی اور مجھے پتہ چلا تھا کہ تم مر چکی ہو تو میں بہت رویا تھا۔ مجھے لگا تھا ایک بار پھر میری دنیا ختم ہو گئی۔ آج تمہیں یہاں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ دنیا تو آج ختم ہوئی ہے۔ میں نہیں جانتا اس کمرے سے نکلنے کے بعد میں کیا کروں گا۔ میں دوبارہ کسی عورت پر اعتبار کر بھی پاؤں گا یا نہیں؟ تم تو بہت باتیں کیا کرتی تھی، آج خاموش کیوں ہوں؟ کچھ کہو، وہ اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ تمہیں آنسوؤں جیسے ہتھیار کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو اس کے بغیر بھی دوسروں کو منہ کے بل گرانے میں ماہر ہو۔ وہ شاید اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ چکا تھا۔ ثانیہ نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ گالوں پر بہتے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ میں تمہاری زندگی کی پوری کہانی میں اپنا رول سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تمہارے لیے میں کیا تھا؟ ایک فلر، ایک سپورٹ، یا کچھ بھی نہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کو مجھ سے کیا چاہیے تھا؟ کون سی چیز تمہیں میری جانب کھینچ کر لائی تھی؟ تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اس کے پاس سوالوں کا انبار تھا اور ثانیہ کے پاس جوابات نہیں تھے۔ اپنی گود میں رکھا ہوا بیگ اٹھا کر وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اس کا ارادہ بھانپ گیا تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے تیزی سے پوچھا تھا۔ کرسی دھکیل کر وہ دروازے کی طرف مڑ گئی تھی۔ وہ لپکتا ہوا اس کا رستہ روک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میرے سوالوں کا جواب دیے بغیر تم کیسے جا سکتی ہو؟ تم اس طرح کیسے جا سکتی ہو؟ وہ خاموش رہی تھی۔ تم جانتی ہو تم نے مجھے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے؟ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا کہہ رہا تھا۔ ثانیہ نے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اس کی جیکٹ کے کالرز کو دیکھتی رہی۔ وہ کہہ رہا تھا تم ایک بہت بڑا فراڈ ہو۔ اس نے جیکٹ کے بٹن گننے شروع کر دیے تھے۔ اس طرح چپ رہ کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ ڈرامہ کون سا ایکٹ رہ گیا ہے جس سے آپ پرفارم کرنا چاہتی ہو؟ وہ بٹن گن چکی تھی، اب دوبارہ کالرز دیکھ رہی تھی۔ کیا تم بول نہیں سکتی ہو؟ وہ اب چلا رہا تھا۔ اس نے اب شرٹ کے بٹن گننے شروع کر دیے تھے، اور تب اچانک اس نے اپنے بائیں بازو پر اس کے ہاتھ کی گرفت محسوس کی تھی۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ بے اختیار اس نے سختی سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا دیا تھا۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ حدید، اس نے بالآخر اپنی خاموشی توڑ دی تھی۔ حدید کا چہرہ اس کے جملوں پر سرخ ہو گیا تھا۔ تمہارا وجود واقعی اتنا گندا ہے کہ میرے جیسے شخص کو ہاتھ تو کیا اسے دیکھنا تک نہیں چاہیے؟ ثانیہ نے ایک بار پھر سر جھکا لیا تھا۔ آج ہاتھ لگانے پر اعتراض ہوا ہے، 6 سال پہلے تو
6 سال پہلے کا ذکر مت کرو، تب اور بات تھی۔ ثانیہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا تھا۔ میں جاننا چاہتا ہوں وہ اور بات کیا تھی جس کے لیے تم نے مجھے استعمال کیا۔ آئی ایم سوری، اگر تم میری کسی بات سے کبھی ہرٹ ہوئے تو اب میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے جانا ہے۔ وہ اس کی بات پر جیسے ہکا بکا رہ گیا تھا۔ تمہارے لیے یہ سب کرنا کتنا آسان ہے۔ آئی ایم سوری، اگر تم میری کسی بات سے کبھی ہرٹ ہوئے تو بس اتنا کہنا چاہیے تمہیں۔ میں ہرٹ ہوا؟ تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے میری کہ 6 سال برباد کر دیے ہیں، اور تم صرف ایک جملہ بول کر سب کی تلافی کرنا چاہتی ہو۔ صرف ایک جملہ بول کر۔ تم کیسی انسان ہو؟ تم کیسی عورت ہو؟ ثانیہ نے سر اٹھا کر پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ عدید کو اس کی آنکھوں میں آنسو تیرتے ہوئے نظر آئے تھے۔ میں نے کب کہا کہ میں انسان ہوں؟ میں نے کب کہا کہ میں عورت ہوں؟ میں تو تماشا ہوں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ تماشا بننے اور دیکھنے کے لیے بڑی ہمت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دی ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ دل آباد کرنے کے لیے بناتا ہے، کچھ کو زندگیاں برباد کرنے کے لیے۔ مجھے اللہ نے دوسرے کام کے لیے بنایا ہے۔ جو لوگ دوسروں کے دلوں کو کانٹوں سے زخمی کرتے ہیں، ان کے اپنے اندر کیکر اگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ چاہیں یا نہ چاہیں، ان کے وجود کو کانٹا ہی بننا ہوتا ہے، وہ پھول نہیں بن سکتے۔ تم میرے لیے 6 سال روئے ہو، آج ایک بار اور رو لو، پھر سوچ لینا کہ میں واقعی مر گئی۔ ساری دنیا تمہارے آگے کھلی پڑی ہے، تمہارے لیے بھی کوئی نہ کوئی ہوگا۔ ہر عورت میری جیسی نہیں ہوتی، اور جو ہوتی ہے اسے پھر حدید نہیں ملتا۔ اس نے ایک بار پھر سر جھکا لیا تھا۔ حدید نے اپنی پشت پر دروازہ کھلنے کی آواز سنی تھی۔ پروفیسر عبدالکریم اندر آ گئے تھے، اور کمرے کے نظارے نے انہیں ہکا بکا کر دیا تھا۔ دونوں کے چہرے کے تاثرات اور ثانیہ کا بھیگا ہوا چہرہ انہیں پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ ثانیہ بھیگی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف بڑھی تھی۔ میں آپ کی مشکور ہوں، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا، مگر ہم ہر بار اپنی قسمت نہیں بدل سکتے۔ آپ نے ہمیں جس کام کے لیے ملوایا تھا وہ نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی آپ کا شکریہ۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ زندگی اچھی چیز ہے کیونکہ بس ایک بار ہی ملتی ہے، بار بار اس عذاب سے گزرنا نہیں پڑتا، اس نے باہر آ کر سوچا تھا۔ اور میں اگر یہ بات پہلے جان جاتی کہ یہ تیسرا شخص حدید ہے تو شاید آج کی ملاقات کی نوبت ہی نہ آتی۔ اس کو خیال آیا پروفیسر عبدالکریم نے اسے حدید کا نام بتایا تھا، لیکن ان کی انگلش میں عربی لہجہ اس سے بہت سے لفظوں اور ناموں کی شناخت میں الجھن سے دو چار کر دیتا تھا۔ حدید کا نام بھی انہوں نے اس طرح لیا تھا کہ وہ نام کے صحیح سپیلنگ اور تلفظ کے معاملے میں کنفیوزڈ ہی رہی تھی۔ اسلامک سینٹر سے باہر آنے کے بعد 6 فٹ پاتھ پر چند قدم چلتے ہی اس نے اپنی پشت پر ایک شناسہ آواز سنی تھی۔ وہ حدید تھا۔ میں تم سے صرف ایک بات جاننا چاہتا ہوں، صرف ایک بات۔ اس کے قریب آ گیا تھا۔ 6 سال پہلے میرے پاس آنے کی وجہ میری محبت تو نہیں ہوگی؟ تمہیں کوئی اور چیز میرے پاس لائی تھی، محبت نہیں، ہے نا؟ ثانیہ نے اسے دیکھا تھا اور پھر سب نفی میں ہلا دیا تھا۔ پوری زندگی میں اس نے کبھی کسی کے چہرے کو دن کی روشنی میں اس تاریک ہوتے نہیں دیکھا تھا جس طرح حدید کا چہرہ تھا۔ وہ بالکل گمسم ہو گیا تھا، اور مجھے یہ خوش فہمی تھی کہ تم مجھے صرف ایک بار یہ بتا دو کہ تم میرے پاس کس لیے آئی تھیں، تمہیں کیا چاہیے تھا، پلیز مجھے بتا دو۔ اس کے لہجے میں اب صرف افسردگی تھی، رنجیدگی تھی، التجا تھی۔ پہلے والا اشتعال ختم ہو چکا تھا۔ ثانیہ نے کچھ کہنا چاہا، پھر سر جھکا لیا۔
کہ 6 سال برباد کر دیے ہیں اور تم صرف ایک جملہ بول کر سب کی تلافی کرنا چاہتی ہو. صرف ایک جملہ بول کر. تم کیسی انسان ہو؟ تم کیسی عورت ہو؟ ثانیہ نے سر اٹھا کر پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا. حدید کو اس کی آنکھوں میں آنسو تیرتے ہوئے نظر آئے تھے. میں نے کب کہا کہ میں انسان ہوں؟ میں نے کب کہا کہ میں عورت ہوں؟ میں تو تماشا ہوں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. تماشا بننے اور دیکھنے کے لیے بڑی ہمت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دی ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ دل آباد کرنے کے لیے بناتا ہے، کچھ کو زندگیاں برباد کرنے کے لیے. مجھے اللہ نے دوسرے کام کے لیے بنایا ہے. جو لوگ دوسروں کے دلوں کو کانٹوں سے زخمی کرتے ہیں ان کی اپنے اندر کیکر اگے ہوئے ہوتے ہیں. وہ چاہیں یا نہ چاہیں ان کے وجود کو کانٹا ہی بننا ہوتا ہے، وہ پھول نہیں بن سکتے. تم میرے لیے 6 سال روئے ہو، آج ایک بار اور رو لو، پھر سوچ لینا کہ میں واقعی مر گئی. ساری دنیا تمہارے آگے کھلی پڑی ہے. تمہارے لیے بھی کوئی نہ کوئی ہوگا. ہر عورت میری جیسی نہیں ہوتی، اور جو ہوتی ہے اسے پھر حدید نہیں ملتا. اس نے ایک بار پھر سر جھکا لیا تھا. حدید نے اپنی پشت پر دروازہ کھلنے کی آواز سنی تھی. پروفیسر عبدالکریم اندر آ گئے تھے اور کمرے کے نظارے نے انہیں ہکا بکا کر دیا تھا. دونوں کے چہرے کے تاثرات اور ثانیہ کا بھیگا ہوا چہرہ انہیں پریشان کرنے کے لیے کافی تھا. ثانیہ بھیگی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف بڑھی تھی. میں آپ کی مشکور ہوں. آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا، مگر ہم ہر بار اپنی قسمت نہیں بدل سکتے. آپ نے ہمیں جس کام کے لیے ملوایا تھا وہ نہیں ہو سکتا. پھر بھی آپ کا شکریہ. وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی. زندگی اچھی چیز ہے کیونکہ بس ایک بار ہی ملتی ہے. بار بار اس عذاب سے گزرنا نہیں پڑتا. اس نے باہر آ کر سوچا تھا. اور میں اگر یہ بات پہلے جان جاتی کہ یہ تیسرا شخص حدید ہے تو شاید آج کی ملاقات کی نوبت ہی نہ آتی. اس کو خیال آیا پروفیسر عبدالکریم نے اسے حدید کا نام بتایا تھا، لیکن ان کی انگلش میں عربی لہجہ اس سے بہت سے لفظوں اور ناموں کی شناخت میں الجھن سے دو چار کر دیتا تھا. حدید کا نام بھی انہوں نے اس طرح لیا تھا کہ وہ نام کے صحیح سپیلنگ اور تلفظ کے معاملے میں کنفیوزڈ ہی رہی تھی. اسلامک سینٹر سے باہر آنے کے بعد 6 فٹ پاتھ پر چند قدم چلتے ہی اس نے اپنی پشت پر ایک شناسا آواز سنی تھی. وہ حدید تھا. میں تم سے صرف ایک بات جاننا چاہتا ہوں، صرف ایک بات. اس کے قریب آ گیا تھا. 6 سال پہلے میرے پاس آنے کی وجہ میری محبت تو نہیں ہوگی؟ تمہیں کوئی اور چیز میرے پاس لائی تھی، محبت نہیں ہے نا؟ ثانیہ نے اسے دیکھا تھا اور پھر صرف نفی میں ہلا دیا تھا. پوری زندگی میں اس نے کبھی کسی کے چہرے کو دن کی روشنی میں اس تاریک ہوتے نہیں دیکھا تھا جس طرح حدید کا چہرہ تھا. وہ بالکل گمسم ہو گیا تھا. اور مجھے یہ خوش فہمی تھی کہ تم مجھے صرف ایک بار یہ بتا دو کہ تم میرے پاس کس لیے آئی تھیں، تمہیں کیا چاہیے تھا. پلیز مجھے بتا دو. اس کے لہجے میں اب صرف افسردگی تھی، رنجیدگی تھی، التجا تھی. پہلے والا اشتعال ختم ہو چکا تھا. ثانیہ نے کچھ کہنا چاہا، پھر سر جھکا لیا.